اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 135۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ قل، آپ فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کیے جاؤ، علی، پر، مکانتکم، اپنی جگہ، انی، میں، عامل، کام کرنے والا ہوں، فسوف، تو ان قریب، تعملون، تم جان لوگے، من، کس، تکون، ہوتا ہے، لہو، کے لیے، عاقبۃ، انجام، الدار، دنیا کے گھر کا، انہو، بے شک، لا یفلح الظالمون، لا یفلح، فلاح نہیں پاتے، الظالمون، ظلم کرنے والے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ کریم نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا، قیامت کے دن کے مختلف احوال بیان فرمائے، کفار اور مشرکین کے ساتھ جو مکالمے ہونے ہیں ان کا بیان کیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام جنوں اور تمام انسانوں کے لیے الگ الگ درجات کا ذکر کیا، جنتیوں کے، جہنمیوں کے الگ الگ درجات کا ذکر کیا، اور اللہ پاک نے متصل پچھلی آیت کے اندر یہ بات بھی واضح فرما دی کہ آپ کا رب غنی ہے اور ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ پر اپنے مطیع بندوں کو لا کے آباد کر دے۔ یہ باتیں کفار و مشرکین کو سمجھا دی گئی۔ اب یہ کفار و مشرکین کو ایک کلام کے آخر کے طور پر، حرف آخر کے طور پر، کلام کے ماحصل کے طور پر ایک بالکل آخری بات کفار و مشرکین سے کی جا رہی ہے۔ قل، آپ فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، انی عامل، میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ اب یہ دو جملے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہلوائے۔ ان دو جملوں کے اندر کیا کیا مفاہیم اور کیا کیا معنی چھپے ہوئے ہیں، میں کسی حد تک ان معنی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ اے کافرو، اے مشرکو، تمہیں لاکھ سمجھا دیا گیا، یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے تمام تر تقاضے پورے کر دیے گئے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے جتنے دلائل دیے جا سکتے تھے وہ دیے جا چکے ہیں، اور تم اپنی ہٹ دھرمی سے اور کفر و شرک سے اور گمراہی سے اور بت پرستی سے تم باز نہیں آ رہے۔ تم اپنی گمراہی کو، اپنے کفر و شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے، اپنے رویوں سے، اپنی گمراہیوں سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ تو ٹھیک ہے، کام کیے جاؤ۔ جو تم گمراہ کن کام کر رہے ہو، جو تم اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے جو اعمال انجام دے رہے ہو، انجام دیتے جاؤ۔ اپنی جگہ پر جو کچھ کر رہے ہو، کرتے جاؤ۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کفر و شرک کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ بات اجازت کے انداز میں نہیں کہی جا رہی، الاؤ کرنے کے لیے یا ان کو پرمیشن دینے کے لیے یا اس کفر و شرک کی اجازت دینے کے لیے یہ بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ بات ڈانٹ کے انداز میں کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ان کو حرف آخر کے طور پر کہی جا رہی ہے کہ تمہیں سمجھانے کے جتنے تقاضے تھے وہ پورے کر دیے گئے ہیں، نہیں باز آ رہے تو پھر کیے جاؤ۔ تم نہیں بتوں کی پوجا کو چھوڑ رہے تو بتوں کی پوجا کیے جاؤ۔ تم چھوڑنا نہیں چاہتے تو مت چھوڑو، کیے جاؤ۔
انی عامل، بے شک میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہٹ دھرمی، تمہاری گمراہی اور تمہاری گمراہیاں اور تمہاری بت پرستی اور تمہاری بدعمالیاں اور تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہارے تمام تر حربے مجھے اپنے کام سے روک نہیں سکتے۔ میں اپنا کام کرنے والا ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، میں اپنے مشن کے اندر مصروف کار ہوں، میں مصروف کار رہوں گا۔ تمہاری ریشہ دوانیاں، تمہاری سازشیں، تمہارے روڑے، تمہارے تمام تر طریقے اور تمام تر حربے جو تم اپنا رہے ہو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، دین اسلام کو ناکام بنانے کے لیے، تمہاری ان حرکتوں کے باعث میں اپنے مشن کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اس کو چھوڑنے سے باز نہیں آؤں گا، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا اپنے مشن سے، اپنے کام سے، اپنے فرائض سے، اپنی ڈیوٹی سے۔ جو اللہ رب العالمین نے مجھے فریضہ سونپا ہے میں اس فریضے کی بجا آوری کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، میں اپنا کام کرنے والا ہوں، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ تمہارے یہ رویے میرے جذبوں کو سرد نہیں کر سکتے، تمہاری کوششیں مجھے میری راہ سے ہٹا نہیں سکتی۔ تم اپنی کوشش میں لگے رہو، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، جو تم سے بن سکتا ہے تم کرو۔ تم اسلام کو جتنا نقصان پہنچانا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو تم اپنی جگہ پہ کرتے رہو، کیونکہ تم چھوڑنا چاہتے ہی نہیں، تم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہی نہیں، تو میں اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے کام میں لگا رہوں گا۔ فَسَوْفَ تَعْمَلُونَ، تم عنقریب جان لوگے، مَا تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ اس دنیا کے عارضی ٹھکانے کو تم نے اتنا اپنے سر پہ سوار کر لیا ہے کہ تم آخرت کو داؤ پہ لگا چکے ہو، اپنی آخرت کو بیچ چکے ہو، اپنی آخرت کو تباہ کر چکے ہو اس دنیا کے پیچھے۔ جو کچھ تمہارے ارد گرد کفر و شرک کا ماحول چل رہا ہے، تم اسی ماحول میں رہنا چاہتے ہو، تو عنقریب تم جان لوگے کہ اس دنیاوی زندگی کا جو انجام ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور کس کا انجام اچھا ہوتا ہے، کس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر چونکہ تم کفر و شرک میں مبتلا ہو تو تمہارے لیے تباہی ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے غلام، میں اور میری راہ پہ چلنے والے، میں اور میری اطاعت کرنے والے وہ کامیاب ہوں گے، ان کا انجام اچھا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رضا پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ابدی نعمتیں پائیں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ تم ظالم ہو اور ظالموں کا انجام ڈیفینیٹلی برا ہوگا، تو تم عنقریب جان لوگے یہ موت کا جو تلخ گھونٹ ہے یہ تمہارے سارے خمار کو اتار دے گا۔ ایک موت کا جب تمہارے اوپر پنجہ پڑے گا اور تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے، ابھی تمہاری آنکھیں بند ہیں، موت تمہاری آنکھیں آ کے کھولے گی، جب تمہاری آنکھیں موت بند کرے گی تو آنکھیں کھل جائیں گی، اور اس وقت تمہیں حقیقت حال کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ آج تم میری بات کو نہیں مان رہے، نہ مانو، تم ماننا چاہتے ہی نہیں، نہ مانو، میں اپنے کام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں اسلام کی آواز، اسلام کی صدا بلند کرتا رہوں گا، میں گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا، قریہ قریہ، بستی بستی، ہر فرد تک، اللہ کے ہر بندے تک اللہ کا پیغام پہنچاتا رہوں گا، اور میں اپنے اس مشن کے اندر سرخرو ہو جاؤں گا، اور تم اپنے کرتوتوں کے اندر مصروف کار رہو۔ تم ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، نہ آؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری بات کہہ دی گئی، کیونکہ اس کے بعد اب کچھ مزید کہنا ممکن نہیں تھا۔
اس کے بعد اب کچھ مزید کہنے کی گنجائش نہیں تھی، اس کے بعد اب کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تو یہ آخری بات کہہ دی گئی، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون ما تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 135 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔